الإسلام دينا ومحمد والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. پچھلے ہفتے میں نے چند بات جھوٹی شہادت کے متعلق عرض کی تھی، چند احادیث بھی سنائی. اس میں ایک حدیث یہ ہے کہ جو آدمی جھوٹی گواہی دے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی دنیا آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، اس کا کوئی ٹھکانہ اب نہیں. لعنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لعنت بہت سخت چیز ہے. جن اعمال پر لعنت فرمائی گئی نا وہ بہت خطرناک ہے. علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن اعمال پر لعنت فرمائی. مستقل اس لیے لکھی ہے کہ آدمی ان اعمال سے بچ جائے. ایک حدیث میں ہے جو آدمی اپنے آپ کو قاضی کے پاس پیش کرے جھوٹی گواہی کے لیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائیں گے. آگ کی لگام. کتنے مسلمان ہیں کن کن اعمال میں جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں، اپنی فیملی کے خاطر، دوستوں کے خاطر، اور کسی کو بچانے میں اپنی آخرت گنوا دی، اپنی آخرت ختم کر دی. تو میں بات اس پر کر رہا تھا، ووٹ بھی ایک شہادت ہے. کس کو آدمی ووٹ دینا چاہیے یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے. آدمی اس پر غور کرے، سوچے، اللہ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے، پھر آدمی بری ہے. اپنی عقل سے کام لے، جس کو حقدار سب اس کو دے. اس لیے کہ نااہل کو ووٹ دینا ہی بہت سخت ہے. اور صرف ووٹنگ میں نہیں، سارے اعمال میں کسی نااہل کو عہدہ دینا، کسی نااہل کو بڑا بنانا، کسی نااہل کو امیر بنانا، کسی نااہل کو محتمم بنانا، کسی نااہل کو استاد بنانا، کسی نااہل کو شورا میں لینا، سب کے سب بہت بڑا جرم ہے، معمولی جرم نہیں ہے. دنیا میں آدمی جو چاہے کر لے، سب کا حساب آخرت میں دینا ہے، سب کا. اور یہ تو اجتماعی کام ہے نا، اس کا حساب اور خطرناک ہے. حدیث میں کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بخاری کی روایت ہے، اذا زیت الامانہ فانتظر الساعہ. جب امانت ضائع ہو جائے، امانت کو ضائع کیا جانا لگے تو قیامت کا انتظار کرو. تو راوی حدیث ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کا ضیاع کیسے ہے؟ کیف اضاعتها، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا اذا اسند الامر، ایک روایت. دوسری روایت اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے اب قیامت کا انتظار کرو. ہم کبھی نہیں سوچتے. مسجد میں تراویح پڑھانی ہے نا، تو حفاظ کا انتخاب کرنا ہے. کیسے آدمی کرے؟ اللہ کو سامنے رکھے. کون حافظ قرآن کو صحیح پڑھ رہا ہے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حرم کے امام میں تراویح کے بارے میں فرمایا، حرم کا امام خوش آواز بھی ہونا چاہیے، اور مسجدوں میں ایسا ہونا چاہیے. 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، اگر صحیح آواز نہ ہو، چاہے تجوید صحیح ہو، لوگوں کا دل نہیں لگے گا. دیکھو ہر حفاظ کو موقع نہیں ملے گا مسجد میں. ظاہر ہے مسجد محدود ہے، حفاظ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہزاروں ہو گئے ہمارے وہاں. ہر حفاظ کو اپنی تراویح خود پڑھانی چاہیے. قرآن کے یاد رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اپنے قرآن
حفاظ اپنی تراویح خود پڑھائے. لیکن مسجدوں کی کمیٹیوں کی ذمہ داری ہے جب انتخاب کرے نا تو اللہ کو سامنے رکھے. میرا بیٹا ہے, میرا رشتہ دار ہے, میرا کزن ہے, اس کا انتخاب کرو گے. مسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر, صاحب قیامت کا انتظار کرو. ہم نے معاملہ نااہلوں کے سپرد کر دیا. کمیٹی میں کس کو لینا ہے مسجد کی؟ سارے کمیٹی والے ہمارے بات سنیں. اب تو لوگ خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آیا, مولوی صاحب دعا کرنا میں کمیٹی کا ممبر یعنی ذمہ دار بن جاؤں. اعوذ باللہ من ذالک. جب کوئی آدمی خود معاملہ تلاش کرے نا کہ مجھے امیر بناؤ, اس کو تو حضور امیر نہیں بنایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اپنے نفس کے حوالے ہو جائے گا, اس پر اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی. لوگ آپ کو بنائے پھر اللہ کی مدد آئے گی. کمیٹی میں آنے کا شوق نہ رکھو. ہاں اللہ پاک آپ کو کسی کے ذریعے اللہ آپ کو بنا دے ذمہ دار, یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ ایک کام لے گا. پھر بن جائے نا پھر بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں حدیث سناؤں گا, ایک نہیں دسیوں حدیث ایسی, جب آدمی ذمہ دار بن گیا نا پھر اور پھنس گیا. اذا وسد الامر, جب معاملہ غیر اہلوں کے سپرد ہو جائے اب قیامت کا انتظار کرو. میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا کہ میں جنگ وغیرہ نہیں پڑھتا, اخبارات نہیں پڑھتا. ایک دن اچانک ایک اخبار میں نے پڑھا, جنگ ہی تھا, تو اس پر ایک شعر لکھا تھا. شعر بہت با معنی تھا, شعراء کا بھی کمال ہے, عجیب عجیب باتیں کہہ جاتے ہیں. تو اس نے ایک شعر, اس میں شعر لکھا, ہر شاخ پہ قبضہ کووں کا, ہر ڈال پہ الو بیٹھے ہیں. ہر شاخ پہ قبضہ کووں کا, ہر ڈال پہ الو بیٹھے ہیں. انجام بیچارے گلشن کا اللہ ہی جانے کیا ہوگا. دنیا میں ہی ہو رہا ہے, ہر شعبے میں نااہل, ہر شعبے میں الا ماشاء اللہ. سارے ایسے نہیں, الحمدللہ ہر شعبے میں اہل بھی ہے, لیکن زیادہ قبضہ نااہلوں کا ہے. ہر شعبے میں بے دینی, ہر شعبے میں عصبیت. کیوں؟ نہ اللہ کا خوف نہیں رہا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہماری مسجد میں تراویح کے لیے ایک حافظ کا انتخاب کرنا ہے, پڑھتا اچھا نہیں, قرآن بھی کچا ہے, اخلاق بھی اچھے نہیں, مگر باپ تگڑا ہے, پیسے بہت دیتا ہے. ہم نے اس کو رکھ لیا. دے پیسے بلا سے, دے پیسے, چھوڑ دے پیسے دینا. پیسہ اللہ کے لیے دے رہا ہے. اللہ کا گھر کسی کا محتاج نہیں, اللہ اگر ہم اللہ کے محتاج ہے. کوئی نہ دے پیسے بلا سے نہ دے. ہمارا یقین بگڑ گیا. مالداروں کی جیب پہ نظر ہے, اللہ کے خزانے پر نظر نہیں ہماری. عجیب حال ہے, تعجب ہے. دنیا کے سارے مراکز, تبلیغی مراکز بغیر چندے کے چل رہے ہیں کہ نہیں؟ کہاں چندہ کرتے ہیں؟ کتنا بڑا بڑا خرچ ہے. اللہ چلا رہا ہے. نیت کیوں ہم نے چندہ نہیں کرنا ہے, بس جس کو دینا ہوا کر دے. اللہ چلا رہا ہے. ہمارا یقین کیوں اللہ پر نہیں ہے؟ ہم کیوں غیروں پر نظر رکھ رہے ہیں؟ اللہ کی ذات عالی پر نظر ہو. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت دارالعلوم دیوبند میں فلاں آدمی کو شورا میں لینا ہے, لوگوں کا زور اور اصرار ہے, اور ان کے نہ لینے سے ہو سکتا ہے کوئی شرارت پیدا ہو جائے. فرمایا دارالعلوم دیوبند کو بند کر دو. یہ جملہ فرمایا. حضرت گنگوئی سب سے بڑے سرپرست تھے دارالعلوم دیوبند کے, اور ہمارے علماء دیوبند کے سب سے بڑے سرتاج رحمہ اللہ. فرمایا دارالعلوم دیوبند کو بند کر دو, کوئی ضرورت نہیں ایسے ادارہ چلانے کی. فرمایا ہم نے دارالعلوم کھولا اس لیے نہیں ہے کہ ہم دنیا کو خوش کر رہے, ہم نے دارالعلوم کھولا تاکہ اللہ خوش ہو جائے, اللہ کو راضی کرے کہ ہم نے دارالعلوم کھولا ہوا ہے. دنیا کے لیے کیا ہے؟ ایسے نااہل کو شورا میں ہم نہیں لیں گے جو شریعت کے حد پہ وہ نہیں اترتا ہو, بھلے اس سے نقصان پہنچ جائے, کوئی بات نہیں. دارالعلوم بند کر دے, ہم اللہ کو کہہ دیں گے اللہ ہمارے بس پہ اتنا ہم نے کر لیا, بس ہمارا ذہن کا ادارہ چلانا ہے, بس دین چھوٹ جائے کوئی بات نہیں, ادارہ نہ چھوٹے. غلط ذہن ہے یہ.
دین کو مضبوط پکڑو، اللہ ادارے کو مضبوط کرے گا۔ دارالعلوم دیوبند چل رہا ہے کہ نہیں؟ وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ڈٹ جانا دارالعلوم کو چلا رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ ہر شعبے میرے دوستوں بہت اہتمام کرنا چاہیے آدمی کو۔ محتمین کون بنے مدرسے کا؟ جو آدمی ذمہ دار بنائے، ان کا حق ہے اللہ کو سامنے رکھے، اللہ کو جواب دینا۔ ہم بہت بڑا منصب کسی کو دے رہے ہیں، نااہل محتمم ہوا مدرسے کا مال ضائع کرے گا، نااہل محتمم ہوا استادوں پر ظلم کرے گا، استادوں کی بے احترامی کرے گا، علماء کی توہین کرے گا، اور کر رہے ہیں، ایک طبقہ کر رہا ہے۔ قوم کا مال ہے، تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں، جیب سے تو نہیں دینی ہے تنخواہ، قوم کے مال سے دینی ہے۔ اذا وسد الامر، جب معاملہ نااہلوں کے ہاتھ میں آ جائے، اب قیامت کا انتظار کرو، قیامت آنی ہے۔ اس لیے یہ تو ووٹ کے بہانے سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ووٹنگ میں بھی آدمی اہل کا انتخاب کرے، ہم کس کو ووٹ دے رہے ہیں، کس کو ہم کرسی سونپ رہے ہیں، اس پر بھی اللہ ہمیں پوچھے گا۔ حدیث سنو، کنز العمال کی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی اس مضمون کی روایت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو آدمی کسی کو امیر بنائے، ذمہ دار بنائے، کمیٹی کا ممبر بنائے، مدرسے کا محتمم بنائے، شورا میں لے، اور وہ آدمی جان رہا ہے، وہ یعلم، وہ آدمی جان رہا ہے کہ اس آدمی کے علاوہ دوسرا آدمی زیادہ حقدار ہے، زیادہ دیندار ہے، زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، زیادہ اہل علم ہے، حدیث قرآن کو جاننے والا ہے، پھر بھی اس نے دوسرے آدمی کو عہدہ دیا، اس نے خان اللہ کے ساتھ خیانت کی، رسول کے ساتھ خیانت کی، مسلمان اور مومن کے ساتھ خیانت کی۔ کوئی ہمیں خوف نہیں اللہ کا، استحضاری کوئی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بس رات کو مشورہ کرتے ہیں، رات کو صبح ہماری میٹنگ ہے نا، ہمیں کس کو کمیٹی کا ذمہ دار بنانا ہے، رات کو ووٹنگ ہو جاتی چپکے سے۔ ہر شعبے والے سنے، ہر شعبے والے، بہت خطرناک مسئلہ ہے، آخرت میں پورا حساب دینا پڑے گا۔ جس کو ہم نے چنا نا، جس کو بڑا بنایا اور اس پر بنایا کہ اہل نہیں ہے، اس نے پورے سال میں یا پوری زندگی میں جو غلط کام کیا، سب کا وبال ہمارے ذمہ بھی ہے، سب کا وبال۔ کوئی آسان کام ہے؟ شوق ہے لوگوں کو، بس بڑا بننے کا شوق، امیر بننے کا شوق، صدر بننے کا شوق، چیئرمین بننے کا شوق۔ ان شوق نے ہماری زندگی ختم کر دی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی، اللہ اکبر، کہا مجھے کفن بھی وہ آدمی نہ دے جو امیر بنا ہو۔ انداز لگاؤ، کفن بھی نہ دے، نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا عامر اکثر ظلم کر لیتا ہے، بہت کم بچ سکتا ہے۔ جو بڑا بنے گا نا ضرور ظلم کرے گا، اگر اللہ کا خوف نہ ہوا تو۔ خوف ہوا تو آدمی نہیں کرے گا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا کنٹرول تھا سہارنپور، پورا کنٹرول مذاہب پر، اب سب کچھ تھے۔ فرمایا، خود آپ بیٹی میں لکھا، میں نے اپنے بیٹے طلحہ کو مدرس نہیں رکھا اس لیے کہ اس میں صلاحیت نہیں پڑھانے کی۔ کون لکھ سکتا ہے ایسی بات؟ ایک ہی بیٹا ہے، مولانا طلحہ اکیلے تھے، اور بہت نیک آدمی تھے، بہت متقی تھے، علمی صلاحیت نہیں۔ فرمایا میں نے اپنے بیٹے کو استاد نہیں بنایا چونکہ علمی صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں خلافت دی، یہ ذکر والا آدمی ہے، نیک ہے، خلافت کا حال ہے۔ آج تو خلافت بھی نہ اہلوں کو، خلافت بھی نہ اہلوں کو، محتمم بھی نہ اہل، شورا کے ذمہ دار نہ اہل، ہر جگہ نہ اہلی نہ اہلی نہ اہلی، امت کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہمارے مدارس والے بھی وہ ظلم کر رہا ہے، باللہ من ذالک۔ بہت ڈرنا چاہیے آدمی کو۔ پتا ہے کہ ہمارے مدرسے میں فلاں استاد بہت اہل ہے جو بخاری پڑھا سکتا ہے، اور اس نے بچپن سے پڑھایا ہے، اس کو نہیں دیں گے۔ کیوں؟ وہ چاپلوسی نہیں کرتا، جی حضوری نہیں کرتا،
وہ خودداری سے رہنا چاہتا ہے اس کو اگنور کر دیں گے. شاگرد کو بھی بخاری استاد کو چھوڑ کر، حالانکہ استاد حقدار تھے، یہ ہمارے ادارے کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے جامعات کی بات کر رہا ہوں، میں پرائی بات نہیں کرتا، میں ادارے کو جانتا ہوں میں سے. کیوں؟ اس وقت اللہ کا استحضار نہیں آیا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس پر مجھے اللہ پکڑے گا. بس شوق ہے میرا آدمی آ جائے، بس ہمارا آدمی آ جائے. میرے دوستو، ہم سب کو اللہ کو ہر وقت اللہ کو سامنے رکھنا ہے. ہمیں دنیا میں کسی کو کوئی جواب نہیں، اللہ کو جواب دینا ہے. قیامت میں ایک ایک چیز کی پکڑ ہونے، ایک ایک چیز کی، اور ان معاملات کی پکڑ زیادہ ہے. حقوق کی بات ہے، یہ کسی کا حق مارا، حقوق کی بات مار لیا ہم نے، اس کی پکڑ زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.